بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ختم نبوت کورس سبق نمبر 2 آیت خاتم النبیین کے علمی تحقیقی تفصیل۔ الحمدللہ ہم سبق نمبر 1 میں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، ختم نبوت کا عالم ارواح میں تذکرہ، عالم دنیا میں، عالم آخرت میں، حجۃ الوداع میں ختم نبوت کا تذکرہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 2 میں پڑھیں گے آیت خاتم النبیین کے علمی تحقیقی تفصیل۔ تو آئیے سبق نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت کا شان نزول یہ ہے، عرب معاشرے میں یہ قبیح رسم موجود تھی کہ وہ لپالک بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، اور اس لپالک کو تمام احوال و احکام میں بھی حقیقی بیٹا ہی سمجھتے تھے، اور مرنے کے بعد وراثت، رشتہ ناتا وغیرہ تمام احکام میں یہ حقیقی بیٹا ہی تصور کرتے تھے۔ جس طرح نسبی بیٹے کے مر جانے یا طلاق دینے کے بعد باپ کے لیے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے، اسی طرح وہ لپالک بیٹے کی طلاق یافتہ یا بیوہ بیوی سے نکاح کو حرام سمجھتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قبیح رسم کا خاتمہ فرمایا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی ان کو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی بجائے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے ناچاقی ہو گئی، اور انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح فرما لیں تاکہ اس قبیح رسم کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح فرما لیا تو مشرکین نے اعتراض شروع کر دیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ چنانچہ جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس ایک فقرے میں ان تمام اعتراضات کی جڑ کاٹ دی گئی جو مخالفین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح پر کر رہے تھے۔ پہلا اعتراض، ان کا اولین اعتراض یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شریعت میں بھی بیٹے کی منکوحہ باپ پر حرام ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی جس شخص کی مطلقہ سے نکاح کیا گیا ہے وہ بیٹا تھا، کب کہ اس کی مطلقہ سے نکاح حرام ہوتا۔ تم لوگ تو خود جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سرے سے کوئی بیٹا ہی نہیں۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اچھا اگر منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے تب بھی اس کی چھوڑی ہوئی عورت سے نکاح کر لینا زیادہ سے زیادہ بس جائز ہی ہو سکتا تھا، آخر اس کا کرنا کیا ضرور تھا؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا مگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی رسول ہونے کی حیثیت سے ان پر یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ جس حلال چیز کو تمہاری رسموں نے خواہ مخواہ حرام کر رکھا ہے اس کے بارے میں تمام تعصبات کا خاتمہ کر دیں، اور اس کی حلت کے معاملے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہنے دیں۔ پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا اور وہ خاتم النبیین ہے، یعنی ان کے بعد کوئی رسول درکنار کوئی نبی تک آنے والا نہیں کہ اگر قانون اور معاشرے کی کوئی اصلاح ان کے زمانے میں نافذ ہونے سے رہ جائے تو بعد کا آنے والا نبی یہ کسر پوری کر دے۔ لہذا یہ اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ اس رسم جاہلیت کا خاتمہ وہ خود ہی کر کے جائیں۔ اس کے بعد مزید زور دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے،
یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس رسم جاہلیت کو ختم کرا دینا کیوں ضروری تھا، اور ایسا نہ کرنے میں کیا قباحت تھی۔ وہ جانتا ہے کہ اب اس کی طرف سے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہٰذا اگر اپنے آخری نبی کے ذریعے سے اس نے اس رسم کا خاتمہ اب نہ کرایا تو پھر کوئی دوسری ہستی دنیا میں ایسی نہ ہوگی جس کے توڑنے سے یہ تمام دنیا کے مسلمانوں میں ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے۔ بعد کے مصلحین اگر اسے توڑیں گے بھی تو ان میں سے کسی کا فعل بھی اپنے پیچھے ایسا دائمی اور عالمگیر اقتدار نہ رکھے گا کہ ہر ملک ہر زمانے میں لوگ اس کا اتباع کرنے لگے، اور ان میں سے کسی کی شخصیت بھی اپنے اندر اس تقدس کی حامل نہ ہوگی کہ کسی فعل کا محض اس کی سنت ہونا ہی لوگوں کے دلوں سے کراہیت کے ہر تصور کا قلاقمہ کر دے۔ آیت خاتم النبیین کی تفسیر القرآن بالقرآن۔ قرآن پاک میں 7 جگہ پر ختم کے مادے سے الفاظ آئے ہیں۔ نمبر 1، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 7۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ نمبر 2، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، سورۃ النساء آیت نمبر 46۔ ترجمہ، اے پیغمبر ان سے کہو ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے سننے کی طاقت اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو یہ چیز تمہیں لا کر دے دے۔ دیکھو ہم کیسے کیسے مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 3، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون، سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23۔ ترجمہ، پھر کیا تم نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا ہے، اور علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہی میں ڈال دیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد کون ہے جو اسے راستے پر لائے؟ کیا پھر بھی تم لوگ سبق نہیں لیتے؟ آیت نمبر 4، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، سورہ یاسین آیت نمبر 65۔ ترجمہ، آج کے دن ہم نے ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 5، ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور، سورۃ الشورى آیت نمبر 24۔ ترجمہ، بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ کلام خود گھڑ کر جھوٹ موٹ اللہ کے ذمے لگا دیا ہے، حالانکہ اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ تو باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کرتا ہے، یقیناً وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں تک کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 6، یسقون من رحیق مختوم، سورۃ المطففین آیت نمبر 25۔ انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی۔ آیت نمبر 7، ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، سورۃ المطففین آیت نمبر 26۔ ترجمہ، اس کی مہر بھی مشک ہی مشک ہوگی، اور یہی وہ چیز ہے جس پر للچانے والوں کو بڑھ چڑھ کر للچانا چاہیے۔ ان 7 جگہ پر معنی میں قدر مشترک یہ ہے کہ اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ کسی چیز کو اس طرح بند کرنا کہ اندر والی چیز باہر نہ جا سکے اور باہر والی اندر نہ جا سکے۔ مثلا ختم اللہ علی قلوبہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اب
ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا اور کفر ان کے دل سے باہر نہیں جا سکتا۔ اسی طرح ہماری زیر بحث آیت میں بھی خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ دائرہ نبوت میں جتنے نبی آنے تھے وہ آ چکے، اب دائرہ نبوت میں نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح دائرہ نبوت سے کوئی نبی باہر نہیں جا سکتا۔ تفسیر القرآن بالقرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے نبیوں کی تعداد پوری ہو چکی ہے، اب تا قیامت نیا نبی نہیں آ سکتا۔ تفسیر خاتم النبیین بالحدیث انه سيكون في امتي كذابون 30 كلهم يزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ترمذی شریف حدیث نمبر 2219۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کہے گا میں نبی ہوں لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں فرمایا عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعد ولا نبی، ترمذی شریف حدیث نمبر 2272۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک رسالت اور نبوت مجھ پر منقطع ہو چکی ہے، اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول ہے۔ ان روایات سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی خاتم النبیین کی تشریح فرما دی کہ میرے اوپر رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے اور میرے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ کوئی نیا رسول آئے گا، یعنی نبیوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے مکمل ہو چکی ہے۔ خاتم النبیین کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تفسیر در منصور میں امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی گھر بنائے اسے مکمل کر دے مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے، میں آیا تو اس اینٹ کو مکمل کر دیا۔ تفسیر در منصور میں امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور انبیاء کی مثال ایسے آدمی جیسی ہے جسے ایک آدمی گھر بنائے اسے مکمل کر دے اور اسے اچھا بنائے مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے، جو بھی اس گھر میں داخل ہو اسے دیکھے تو کہے کہ کتنا اچھا ہے مگر ایک اینٹ کی جگہ میں اس اینٹ کی جگہ ہو، مجھ پر انبیاء کو ختم کیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خاتم النبیین کی تفسیر سے بھی پتہ چلا کہ نبیوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے مکمل ہو چکی ہے، اب تا قیامت کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ خاتم النبیین اور اصحاب لغت۔ آئیے اب لغت سے خاتم النبیین کا معنی متعین کرتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی کی لغات القرآن کی کتاب مفردات القرآن کی تعریف امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ قادیانیوں کے نزدیک مجدد بھی ہے، لہٰذا یہ کتاب قادیانیوں کے نزدیک بھی معتبر ہے۔ امام راغب لکھتے ہیں وخاتم النبیین لأنه ختم النبوة ای تممها بمجیئته، مفردات راغب صفحہ نمبر 142۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو ختم کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر نبوت کو تمام فرما دیا۔ لسان العرب عربی لغت کی مشہور و معروف کتاب ہے، یہ کتاب عرب و عجم میں مستند سمجھی جاتی ہے۔ اس میں خاتم النبیین کے بارے میں یوں لکھا گیا ہے خاتمہم و خاتمہم آخرہم عن اللحیان و محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء علیہ وعلیہم الصلاة والسلام۔ خاتم القوم زیر کے ساتھ اور خاتم القوم زبر کے ساتھ، اس کے معنی آخر القوم ہے، اور انہی معانی پر لحیانی سے نقل کیا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، یعنی آخری نبی ہے۔ یہ تو صرف لغت کی 2 کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے، جبکہ لغت کی تقریباً تمام کتابوں میں خاتم النبیین کا یہی مفہوم بیان کیا گیا ہے۔
تو لوگوں سے بھی خاتم النبیین کا یہی مطلب ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے نبیوں کی تعداد مکمل ہو گئی، اب تا قیامت کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ خاتم النبیین پر قادیانی اعتراضات اور ان کے علمی تحقیقی جوابات۔ قادیانی اعتراض نمبر 1، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ لفظ خاتم کی اضافت جمع کی طرف ہو اور وہاں اس کا معنی آخری آیا ہو۔ یہ چیلنج 100 سال سے دیا جا رہا ہے لیکن کوئی اس کو توڑ نہیں سکا۔ قادیانی اعتراض کا جواب، مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ خاتم الخلفاء یعنی عیسیٰ خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہے۔ چشمہ معارفت صفحہ نمبر 318، حاشیہ خزائن جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 333۔ یہاں خاتم کی اضافت جمع کی طرف ہے اور مرزا صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے آخری خلیفہ۔ واضح رہے یہ کتاب مرزا صاحب کی زندگی کی آخری کتابوں میں سے ہے۔ قادیانی اعتراض نمبر 2، ہم نے مرزا جی کی تحریروں سے نہیں پوچھا، ہم نے لغت کی کتابوں اور عرب محاورات سے پوچھا ہے، اس لیے ہمارے سامنے مرزا جی کی تحریریں نہ پیش کریں۔ قادیانی اعتراض کا جواب، آپ کی تسلی کے لیے لوگوں سے بھی ثابت کر دیتے ہیں، غور سے پڑھیے گا۔ تاج العروس میں ہے کہ والخاتم آخر القوم کالخاتم ومنہ قولہ تعالی خاتم النبیین ای آخرہم، تاج العروس جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 45۔ خاتم کا مطلب ہوتا ہے قوم کا آخری آدمی، یعنی جب خاتم القوم بولا جائے، اور اسی سے اللہ کا یہ فرمان ہے کہ وہ خاتم النبیین جس کا مطلب ہے آخری نبی۔ لسان العرب میں ہے کہ وہ ختام القوم وخاتمہم آخرہم، لسان عرب جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 162۔ جب ختام القوم یا خاتم القوم یا خاتم القوم بولا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے قوم کا آخری آدمی۔ پھر آگے لکھا ہے وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ ای آخرہم، خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی۔ نمبر 3، کلیات ابی البقاء میں ہے کہ وَتَسْمِيَةُ نَبِيِّنَا خاتم الانبیاء لأن الخاتم آخر القوم، کلیات ابی البقاء صفحہ نمبر 431۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم الانبیاء رکھا گیا کیونکہ خاتم کسی بھی قوم کے آخری فرد کو کہتے ہیں۔ قادیانی اعتراض نمبر 3، ہم نے پوچھا تھا کوئی ایسا حوالہ دکھاؤ جہاں خاتم کی اضافت جمع کی طرف ہو، تم نے خاتم القوم دکھایا، یہ قوم تو واحد ہے، جمع نہیں، اس کی جمع تو اقوام آتی ہے۔ قادیانی اعتراض کا جواب، قوم واحد نہیں بلکہ اسم جمع ہے، قوم ایک آدمی کو نہیں کہتے بلکہ بہت سے افراد کے مجموعے کو قوم کہتے ہیں، اس لیے قرآن کریم اور جہاں بھی قوم کا لفظ آیا ہے وہاں اس کے بعد اس کے لیے جمع کی ضمیریں اور جمع کے صیغے ہی لائے گئے ہیں۔ تاج العروس میں جہاں خاتم القوم لکھا ہے اس کے بعد لکھا ہے آخرہم، یعنی ان کا آخری، یہاں ہم کی ضمیر قوم کی طرف لوٹائی گئی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے قوم جمع ہے۔ آئیے اب قرآن کریم سے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، سورۃ الاعراف آیت نمبر 59۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پس آپ نے ان سے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس جگہ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں یا قوم، اے قوم، اور آگے انہیں جمع کے صیغے سے خطاب کرتے ہوئے اعبدوا ما لکم اور علیکم کے ساتھ ثابت ہوا قوم جمع ہے۔ آیت نمبر 2 ایک جگہ ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 4۔ ترجمہ، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر وہی زبان بولنے والا جو اس کی قوم کی ہوتا ہے۔
کہ وہ ان کے لیے اللہ کی بات کھول کر بیان کر سکے۔ یہاں قوم کا ذکر کر کے لیبین لہم میں ہم کی ضمیر جمع لائی گئی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ قوم جمع ہے۔ آیت نمبر 3 ایک اور جگہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 14 ترجمہ۔ پس ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، پس وہ رہے ان میں سے 50 کم ہزار سال۔ یہاں بھی قوم ان کا ذکر کر کے فرمایا فیہم، اور یہ ہم کی ضمیر جمع کی ہے جو قوم کی طرف لوٹائی گئی۔ قرآن کریم ایسی مثال سے بھرا پڑا ہے، قوم کا لفظ جہاں بھی آیا ہے اس کی طرف لوٹائی جانے والے ضمیر اور صیغے جمع ہی آئے ہیں، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اسم جمع ہے جو ایسے گروہ کے لیے بولا جاتا ہے جس کے بہت سے افراد ہوں اور اقوام اس کی جمع الجمع ہے۔ قادیانی اعتراض نمبر 4، عرب محاورے میں جہاں بھی خاتم کی اضافت جمع کی طرف آئی ہے وہاں اس کا معنی آخری ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت سے لوگوں کو خاتم المحدثین، خاتم الفقہاء یا خاتم المفسرین کا خطاب دیا گیا ہے، کیا ان کے بعد محدثین، فقہاء، مفسرین آنا بند ہو گئے تھے؟ قادیانی اعتراض کا جواب، اگر کسی انسان نے کسی انسان کے بارے میں یہ لفظ بولا ہے تو چونکہ انسان عالم الغیب نہیں ہے اس لیے یہی دلیل ہے کہ وہ صرف اپنے زمانے کے بارے میں بات کر رہا ہے، ورنہ اسے معلوم ہی نہیں کہ بعد میں اس سے بڑا محدث، فقیہ یا مفسر بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ نیز یہاں تو سب سے زیادہ افضل والا معنی بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اب اس محدث یا فقیہ یا مفسر کی مہر سے ذلی بروزی مفسر یا محدث بنیں گے۔ اب مرزائی معترض ہی بتائیں کہ جہاں کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کے بارے میں خاتم المحدثین یا خاتم المفسرین لکھا ہے تو اس کے وہ کیا معنی کرتے ہیں؟ سب سے آخری مفسر، سب سے افضل مفسر، یا ایسا مفسر جس کی مہر سے محدث یا مفسر بنیں گے؟ آپ اپنے معنی بیان کرو تاکہ بات اس پر آگے چلے۔ ہمارے نزدیک تو صرف یہ تمام مبالغہ کے لیے ہے اور کچھ نہیں، اور کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آج کے بعد کوئی مفسر یا کوئی محدث ایسا پیدا ہو ہی نہیں سکتا جو اس کے زمانے کے محدثین یا مفسرین سے بڑا ہو۔ لیکن اللہ عالم الغیب ہے، جب کسی کے بارے میں فرمائے خاتم النبیین تو وہاں خاتم کا معنی حقیقی لینے میں کوئی خرابی نہیں، کیونکہ اللہ کو علم ہے اب قیامت تک کوئی نبی نہیں پیدا ہونے والا۔ قادیانی اعتراض نمبر 5، جب قادیانی کو کہا جاتا ہے کہ مرزا صاحب نے خاتم الاولاد کا مطلب آخری اولاد لیا ہے تو ان کی من گھڑت دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ لفظ خاتم ہے، خاتم نہیں ہے۔ یاد رہے کہ مرزا صاحب نے جہاں بھی خاتم لکھا وہاں اس کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ قادیانی اعتراض کا جواب، خاتم اور خاتم کا معنی، پہلی بات تو یہ ہے کہ خاتم اور خاتم کا یہ من گھڑت فرق جو مرزائی کرتے ہیں، کیا لغت عرب میں اس کا وجود ہے؟ 2-3 کتابوں کے حوالے پیش خدمت ہیں، ورنہ 50 کتابیں ہیں اور جو اس معنی کی تائید میں پیش کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، صاحب لسان عرب علامہ ابن منظور جو 7ویں صدی کے بہترین عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ تشریح کی ہے، والختم الخاتم الخاتم والخیتام كلها بمعنى واحد ومعناها اخیرها، اور ان تمام کا معنی ایک ہی ہے، اور وہ کیا؟ کسی چیز کا اخیر ختم کرنے والا۔ کہتے ہیں ختام الوادی، خاتم الوادی، خاتم الوادی، اخیر الوادی، وادی کا آخری کنارہ جہاں وادی ختم ہو جاتی ہے۔ ان الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور مزید لکھتے ہیں ختام القوم خاتمهم والقوم وخاتمهم آخرهم، لسان العرب جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 164۔ نمبر 2،
ختام القوم، خاتم القوم، خاتم القوم، سب کا ایک معنی آخر القوم۔ والخاتم والخاتم من اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم معناه آخر الانبیاء، وقال اللہ تعالی خاتم النبیین۔ تہذیب اللغہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 316، لسان عرب جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 164۔ تازیر سے خاتم اور تا کے زبر سے خاتم دونوں کا معنی آخر الانبیاء ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاتم النبیین۔ معلوم ہوا خاتم ہو یا خاتم دونوں کا معنی ایک ہی ہے، کسی چیز کا کنارہ، کسی چیز کی انتہا، جہاں پر کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے اس کو خاتم بھی کہتے ہیں، خاتم بھی کہتے ہیں، ختام اور ختم بھی کہتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام الفاظ ہم معنی اور مترادف ہیں۔ یہ معنی آج کے علماء نے نہیں لکھا کہ مرزا صاحب کے تعصب میں مولویوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہو، بلکہ یہ معنی ان علماء کرام نے لکھا ہے جو مرزا صاحب کے آنے سے ہزاروں برس پہلے گزر چکے ہیں، اور جن کی کتابیں لغت عرب میں سند کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا۔ ان علماء کرام کی تحقیق ہے کہ خاتم ہو یا خاتم معنی ایک ہی ہے، آخر الشیء۔ اور پھر اس کی مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خاتم النبیین آخر النبیین، سب نبیوں کے آخر میں آنے والا۔ اس تحقیق کے بعد یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ خاتم کے معنی آخری ہی ہے۔ اس کے بعد یہ محض دھوکہ، فریب اور دجل و تلبیس ہے اگر یہ کہا جائے کہ خاتم کے معنی اور خاتم کے معنی اور ہیں۔ ہمارے نزدیک علماء حق اور ائمہ لغت کی تحقیق کے مطابق لفظ خاتم ہو یا خاتم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ خاتم النبیین کا ترجمہ اور قادیانی جماعت۔ معزز قارئین، ہم نے آیت خاتم النبیین پر علمی تحقیقی گفتگو سے ثابت کیا کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے نبیوں کی تعداد مکمل ہو چکی ہے، اب تا قیامت کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اب ہم قادیانی جماعت کے اس آیت کے ترجمے اور مفہوم کا جائزہ لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ قادیانیوں کا ترجمہ کیوں غلط ہے۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع سے نبی بنیں گے۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 96، حاشیہ خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 100۔ قادیانیوں کے خاتم النبیین کے کیے گئے ترجمے کے غلط ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ وجہ نمبر 1، مرزا قادیانی نے لکھا ہے مجھے نبوت تو ماں کے پیٹ میں ہی ملی تھی۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 76، خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 70۔ ایک طرف تو قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ملتی ہے، جبکہ یہاں تو مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ مجھے نبوت ماں کے پیٹ میں ہی ملی تھی۔ آپ قارئین خود فیصلہ کریں کہ مرزا قادیانی کی کون سی بات درست ہے۔ وجہ نمبر 2، مرزا قادیانی نے خود خاتم النبیین کا ایک جگہ ترجمہ لکھا ہے کہ ختم کرنے والا ہے سب نبیوں کا۔ ازالہ اوہام صفحہ نمبر 614، خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 431۔ اگر یہ ترجمہ غلط ہے تو مرزا قادیانی نے یہ ترجمہ کیوں لکھا؟ وجہ نمبر 3، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ میرے پیدا ہونے کے بعد میرے والدین کے گھر میں کوئی اور لڑکا یا لڑکی نہیں ہوئی، گویا میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ اگر خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے نبی بنتے ہیں تو خاتم الاولاد کا بھی یہی مطلب ہونا چاہیے کہ مرزا قادیانی کی مہر سے مرزا قادیانی کے والدین کے گھر میں اولاد پیدا ہوگی۔ کیا قادیانی یہ معنی خاتم الاولاد کا کریں گے؟ یقیناً یہ ترجمہ نہیں کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ قادیانیوں کا کیا گیا ترجمہ سرے سے ہی باطل ہے۔ وجہ نمبر 4، ایک طرف قادیانی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے ایک سے زائد نبی بنیں گے، جبکہ دوسری طرف مرزا قادیانی
اور قادیانی جماعت کا موقف ہے کہ صرف مرزا قادیانی کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع سے نبوت ملی ہے۔ ملحظ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 391، خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 406۔ مرزا قادیانی کے بعد خلافت ہے، نبوت نہیں، تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہوئے، خاتم النبیین نہ ہوئے، اس لیے خود یہ ترجمہ قادیانیوں کے لحاظ سے بھی باطل ہے۔ وجہ نمبر 5، اگر خاتم النبیین کا یہ مطلب لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نبوت ملے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کے خاتم نہیں، بلکہ اپنے سے بعد آنے والے نبیوں کے خاتم ہے، اور یہ بات قرآن و حدیث کی منشا کے خلاف ہے۔ وجہ نمبر 6، یہ معنی محاورات عرب کے بھی بالکل خلاف ہے، کیونکہ پھر خاتم القوم اور خاتم المہاجرین کے بعد یہی معنی کرنے پڑیں گے کہ اس کی مہر سے قوم بنتی ہے اور اس کی مہر سے مہاجر بنتے ہیں، اور یہ ترجمہ خود قادیانیوں کے نزدیک بھی باطل ہے۔ قادیانیوں کو چیلنج، اگر کوئی قادیانی قرآن پاک کی کسی ایک آیت سے یا کسی ایک حدیث سے یا کسی صحابی یا تابعی کے قول سے خاتم النبیین کا یہ معنی دکھا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے یعنی کامل اتباع سے نبی بنتے ہیں، تو اس قادیانی کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔